بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ماہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں اور بے انتہا نعمتوں کے نزول کا ماہ مبارک، نئے اسلامی سال کے آغاز کا ماہ مبارک، حضرت عمر فاروق، حضرت امام حسین، شہدائے کربلا کی شہادت کا ماہ مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین کہ جس طرح شب عاشوراء کی محفل پاک کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ واقعہ جس کے بارے میں پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سے ظاہری روحانی کئی قسم کے درجوں، کیونکہ اس واقعہ کا اور اس واقعہ میں جو بھی کردار شامل ہیں، ہر لمحہ اس واقعہ کی بھی ایک نئی ہی صورتحال اور ایک نیا درجہ ہے۔ اس وجہ سے اس واقعہ کے کئی ایک پہلو بن جاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس واقعہ کے حوالے سے ہر ایک پہلو کو مختصراً ذکر کیا جائے۔ یہ بات واقعہ کربلا کے متعلق آغاز گفتگو بھی بیان کی جا چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ محبت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر اپنے پاک نورانی اور دائمی کلام کے اندر خود بھی ذکر کرتا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے کہ آپ میرے ان محبوبین کا ذکر کریں۔ اب وہ ذکر ہر پہلو سے ہے۔ ایسے واقعات کے مراحل اور پہلو شامل ہیں کہ اگر اسے عملی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ واقعات ہمیں اپنی معاشرتی عملی زندگی کے اندر بھی یہ واقعات نظر آتے ہیں۔
یہ بات ذہن نشین رہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ تمہارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تو اس طرح یہ سمجھ لینا بات مقاصد الہیہ کی ہے کہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کیے ہیں ان کو جب ایک واقعہ ایک قصہ کے حوالے سے دیکھیں گے تو ایک دلچسپ کہانی بھی اسی میں نظر آئے گی، اس میں زندگی کے عملی سبق دیکھیں گے تو سبق بھی نظر آئیں گے۔ ان واقعات میں کس کردار نے کون سا کردار ادا کیا، ان کرداروں کی حقیقت بھی واضح نظر آتی ہے۔ ان واقعات میں ایمان بھی نظر آتا ہے، ایمان ڈھونڈیں گے ایمان نظر آئے گا، یقین ڈھونڈیں گے یقین نظر آئے گا، پہچان ڈھونڈیں گے پہچان نظر آئے گا، اطمینان ڈھونڈیں گے اطمینان نظر آئے گا، یہاں تک کہ اگر انجام ڈھونڈیں گے تو انجام نظر آئے گا، حقیقت ڈھونڈیں گے تو حقیقت نظر آئے گی، عقل کے دائرے میں ڈھونڈیں گے تو بہت سی باتیں عقل کے دائرے میں ہی نظر آئیں گی، اور عقل کو غور و فکر کے زاویوں پر دوڑا کر جب دیکھیں گے تو ہر واقعہ کے اندر غور و فکر کی لامحدود لامتناہی جو ہے وہ حقیقت چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء کو بھیجا، کہیں صحیفے کہیں کتابیں، غرض ہر اپنے محبوب بندے کے ساتھ طریقہ وحی کے حوالے سے کتابوں کی صورت میں صحیفوں کی صورت میں ان کے اوپر اپنے اپنے وقت کے مطابق ذمہ داریاں ڈالیں، اپنی پہچان کے طریقے پہنچائے، اور ان اللہ کے محبوبوں نے انبیاء مرسلین نے جب اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ پورے سرتبا حقیقت کے ساتھ اپنے قول فعل و عمل سے جب اللہ کو یاد کیا، تو جب آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ کی ذات مبارکہ پہ آخری کتاب قرآن پاک کی صورت میں نازل ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات، جو کئی واقعات ایسے کہ جن کا سرے سے نام و نشان تک بھی موجود نہیں تھا، کئی واقعات ایسے، کئی صحیفے اور کتابیں ایسے کہ جن کے واقعات میں رد و بدل کیا جا چکا تھا، تو لہذا جو کہ اللہ تعالیٰ کے ان محبوبوں نے اپنے قول و فعل و عمل سے ایک ایک ذرے سے اپنے رب کو یاد کیا ہوا تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے
ان کی یاد کو کلام مبارکہ قرآن پاک کی صورت میں نہ صرف تر و تازہ کر دیا، واضح بھی کر دیا، اور اس ذکر کو اپنے کلام کا حصہ بھی بنا دیا کہ جس طرح اس کا وعدہ ہے وہ ہمیں بھی ہر ایک کے لیے یہ دعوت عام کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لہذا یہ قرآن پاک کا یہ معجزہ، یہ اس کا وعدہ فقط قرآن پاک کے اندر ہی دیکھ لیں کہ جن انبیاء مرسلین کے نام و نشان بھی مخلوق کو شاید یاد نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی انتہا کا ذکر کرنے والے تھے اپنے ان محبوبوں کا نام لے لے کر، کیا نام لے کر ان کی عملی زندگی کے واقعات کو بیان کر کے، اور یہاں تک کہ ان کے ذکر پر اور ان کی بزرگی پر، یہاں تک کہ ان کے مشن کی قبولیت پر جو ہے اپنے کلام کے ذریعے سے ان پر اپنا سلام بھی نازل فرمایا۔ تو لہذا اسی طرح جب کلام مبارکہ وحی کی صورت میں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک یہ سنت وعدہ کہ اس نے اپنے محبوب بندوں کو کلام کے اندر یاد بھی کیا، ان کے ذکر کرنے کا حکم بھی فرمایا، ان کے واقعات کو درج بھی کروایا، ان کے واقعات کو وضاحت کے ساتھ وحی کے ذریعے سے جو ہے بیان کیا، تو لہذا ہمیں سبق دے دیا، ہمیں ذمہ داری دے دی، ہمیں ایک مشن سمجھا دیا کہ میں نے کلام کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تک کئیوں کا نام لے کے اور کئیوں کا ان کے نام والوں کے اعتبار میں جو چلے، ان کا میں نے جمع کی صورت میں علیحدہ سے بھی اور پھر جماعت کی صورت میں بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس سبق سے سیکھ لو، کیوں کہ قرآن پاک ایک ترتیب کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تو اپنے وحی کے حوالے سے تکمیل تک پہنچا ہے، لیکن یہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ جو ایسے اللہ کے محبوبین ہیں جو اس پورے قرآن کے قاری بھی ہوں گے، جو اس پورے قرآن کے حافظ بھی ہوں گے، جو اس پورے قرآن کے عالم بھی ہوں گے، جو اس پورے قرآن کے واقعات کے جو ہے بیان کرنے والے، ذکر کرنے والے ہوں گے، اور ان واقعات کو جو ذکر کیا گیا ہے، جب بھی کسی کی عملی زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے تو ان کے لیے قرآن پاک میں یہ رہنمائی بھی ہے کہ ہمیں ان اللہ کے محبوب بندوں کا ہم آیا اعتبار کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک کے ہر واقعہ کو جیسے میں نے بتایا کہ فقط ہم قصے کہانی سمجھیں، بے شک وہ ایک واقعہ ضرور ہے، ایک قصہ ضرور ہے، اور خود اللہ کا کلام، خود قرآن بھی اسے بہترین قصہ کی صورت میں واقعہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کے واقعات کو جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ، کہ اس کے اندر ایک دلچسپی، ایک زندگی کی حقیقت، ایک زندگی کی پوری ترتیب اور سبق جو ہے وہ جہاں پر سبق بھی موجود ہے، حکم بھی موجود ہے،
اور علم بھی موجود ہے اور دعائیں بھی موجود ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے ہمیں قرآن پاک ہی یہ سبق دیتا ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جو آپ کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو پچھلے انبیاء مرسلین کے واقعات کو بیان کر کے تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا، تو ساتھ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مومنین کو جو ہے ماننے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو، قرآن پاک کے ماننے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو یہ سبق بھی سکھا دیا کہ بعد میں آنے والے جو میرے محبوبین ہوں گے، جو میرے بعد میں آنے والے ذکر کرنے والے ہوں گے، جو اپنے ظاہر و باطن سے مجھے یاد کرنے والے ہوں گے، جن کی محبت کامل ہوگی، جن کا یقین کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اور جن کو پہچان کامل عطا ہوگی، جن کو اطمینان کامل عطا ہوگا، اے مومنین اہل ایمان کہ میرے ایسے بندوں کا تم بھی زبان سے یا لکھ کر یا پڑھ کر یا جس طریقے سے بھی ہو سکے میرے ان محبوب بندوں کے ذکر کو جو بعد میں آنے والے ہیں، جو قرآن پاک کی تکمیل کے بعد، قرآن پاک سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام مکمل بھی کیا اور ہمیں سبق بھی دے دیا، رہنمائی بھی کر دی کہ میرے ان محبوبوں کے ذکر کو جس طرح میں نے قرآن کی صورت میں زندہ رکھا ہے، ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہے، ان کی عملی زندگی کے واقعات میں جو جو بھی حقیقتیں چھپی ہیں، جو جو علوم چھپے ہیں، جو جو دعائیں چھپی ہیں کہ کس کس طریقے سے ان اللہ کے محبوبوں نے اپنی محبوبیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ محبوبیت کو اعلیٰ درجوں تک لے کر گئے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسباق دیے تو آنے والے اپنے محبوبوں کے لیے ہماری ذمہ داری لگا دی، اہل ایمان کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ میرے ان محبوبوں کا ذکر طور و تازہ رکھیں۔ تو لہذا یہ محرم الحرام جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا اور اصحاب کربلا کے حوالے سے ان کے ذکر کو طور و تازہ رکھنے اور جو کچھ کیونکہ جو قرآن پاک کے واقعات ہیں، جو قرآن پاک میں واقعات کے بیان کرنے کے جو مقاصد ہیں اور ان مقاصد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسباق سکھائے ہیں، لہذا بعد میں آنے والے محبوبین کے لیے یہ سبق دے دیا کہ ہر ایک حقیقت اگرچہ وہ 100% مشابہ تو نہیں ہوگی، سیم ٹو سیم ویسے واقعات تو نہیں ہوں گے، لیکن نیتیں وہی چھپی ہوں گی، ایمان کے درجے وہی نظر آئیں گے، یقین کے درجے وہی نظر آئیں گے۔ واقعات کے اندر اگر اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر کر رہا ہے تو ان محبوبوں کے ناموں کی نشاندہی کر کے، ان کی زندگی کے واقعات کی نشاندہی کر کے، کسی کے لیے دلچسپی کے لیے تاکہ وہ اس کو یاد رکھے، تو لہذا اور اس یاد واقعہ کو یاد رکھنے میں وہ اس واقعہ کے اندر پائے جانے والے ایمان کو پہچانے، وہ اس واقعہ کے اندر پائے جانے والے یقین کو پہچانے، اس واقعہ کے اندر پائے جانے والی پہچان، اطمینان اور انجام اور حقیقت کو پہچانے کہ کس کردار نے، اللہ کے محبوبوں نے کیا کردار ادا کیا اور اس واقعہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے دشمن تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، تو لہذا محبوبوں کا کیا انعام ملا اور جو ہے دشمنوں کا کیا انجام ہوا، یہ واضح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر جو ہے یہ ترتیبیں ہمیں سکھائی بھی ہیں،
بتائی بھی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری عملی زندگی کے اندر واقعات ہو بہو تو ویسے نہیں ہوتے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ امتحان کے درجے جو ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہماری عملی زندگی میں کسی بھی ڈگری کے لیے میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، جس مرحلے پر بھی ہو کہ ایگزام تو ہونے ہی ہے، سوال تو اتنے ہی آنے ہیں، لیکن سوال بدل بدل کر آتے ہیں۔ ہر ایک جو ہے طالب علم کو پتا ہے کہ مجھے اس تمام تربیت کا امتحان بھی دینا ہے، اور امتحان کا وقت، امتحان کا طریقہ کار، لیکن سوال علیحدہ علیحدہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ تو واقعہ کربلا بھی یہ ایمان کے اعلیٰ درجوں کا جو ہے واقعہ ہے، یقین و پہچان، اطمینان، اور انجام، خیر کے انجام اور شر کے انجام کی جو ہے وہ بھی حقیقت کی انتہا اس میں موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس واقعے کو، جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جیسے ہمارے علماء حضرات واقعہ کربلا کو بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کیسے کیسے کس نے کون کون سا کردار ادا کیا، کون سے دن کون شہید ہوا، اور کس کس طریقے سے شہید کیا گیا، کس کس طرح سے ان کو اذیتیں دی گئیں، تکالیف پہنچائی گئیں۔ یہ واقعات ایک ظاہری واقعہ، ایک ظاہری کہانی کا حصہ ہے۔ اس لیے علماء شریعت مساجد میں، مدارس میں، اور یہ چیزیں ہمیں کتابوں میں واضح طور پر بھی ملتی ہیں، لیکن اہل طریقت کے لیے جو ہے یہ پہلو ضروری ہوتا ہے کہ وہ ظاہری واقعات کے اندر جو ہے پائے جانے والے ایمان و یقین و پہچان و اطمینان و انجام کے سبقوں کو سیکھیں بھی، اور دوسروں پر بھی واضح کریں کہ یہ واقعات جو ہیں ان میں کیا کیا حقیقتیں چھپی ہیں، اور کیا کیا حقیقتیں جو ہے وہ خیر کے حوالے سے کون سی حقیقتیں تھیں اور شر کے حوالے سے کون سی حقیقتیں تھیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو ذات کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا نہ آپ کے نسبت کے حوالے سے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت آپ کو حاصل ہے، اس سے بھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی اس کے بارے میں شک و شبہ نہیں رکھتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت جو ہیں ان کی نسبت اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی ہے۔ یعنی رشتے میں کوئی دور کا تعلق نہیں، بلکہ ایک واضح قربت، واضح حقیقت جو چھپی ہے۔ پھر جب ہم آپ کے متعلق اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، تو لہذا وہ بھی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن پر کوئی شک و شبہ یا اعتراض موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو دعائیں اور عطائیں ہیں، جب ان کو بھی دیکھیں تو ان حقیقتوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو لہذا واقعہ کربلا کے جو اول کردار ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس جماعت کے جو امام ہیں، لہذا ان کی نہ نسبت پہ کسی قسم کا شک ہے، نہ تربیت پہ کسی قسم کا شک ہے، نہ ان کے مقام کے متعلق کسی قسم کا شک ہے، نہ ان کے متعلق اقوال پر جو ہے وہ کسی قسم کا شک ہے، نہ ان کے متعلق عطاؤں پر کسی قسم کا شک ہے، نہ ان کے متعلق دعاؤں پر کسی قسم کا کوئی شک ہے، اور نہ ہی ان کے ایمان پر، نہ ان کے یقین پر،
نہ ہی ان کی پہچان پر، نہ ہی ان کے اطمینان پر، یہاں تک کہ ان کی حقیقت پر اور بلکہ ان کے انجام پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ لہذا حدیث مبارکہ میں جو واضح کیا گیا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو لہذا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک پر کہ آپ نے انجام بھی واضح کر دیا کہ حسن و حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لہذا اس حدیث کو جب ہم دنیا اور آخرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جس نے جو دنیا میں بویا، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا، لہذا جس نے دنیا میں خیر بوئی، جس کا ہر قول فعل عمل خیر پر مشتمل ہوگا، ہر ایک فیصلہ خیر پر مشتمل ہوگا، ہر ایک عمل خیر پر مشتمل ہوگا، تو لہذا تبھی جب دنیا کا ہر ایک لمحہ خیر پر ہوگا تو لہذا اسی صورت میں آخرت کا بھی ہر ایک لمحہ خیر پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ عطا ہے، جو یہ دعا ہے، اور آپ کا یہ فرمان مبارک جو ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ اس حوالے سے جو واقعہ کربلا کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے، تو واقعہ کربلا کے اندر یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس واقعہ کے عملی کردار اور اس جماعت کربلا کے امام ہیں، تو لہذا ہر فیصلہ کربلا کے اندر اور اصحاب کربلا کی طرف سے جو بھی عمل ہے وہ آپ کی رضا کے ساتھ ہے، آپ کی منشا کے ساتھ ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے واقعہ کربلا کے جو امام کا ہر ایک لمحہ ہے، جیسے میں نے پچھلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ کربلا کے چند دنوں کا مشتمل واقعہ ہے، لیکن اس کی حقیقتوں کو پھیلائیں تو یہ زمانہ نبوت سے بھی جا جڑتی ہیں، اور اس کی حقیقتوں کو جب مزید پھیلائیں تو پورے قرآن کے واقعات کو بھی جب ہم دیکھیں گے تو وہ پورے کے پورے کردار، وہ پورے کے پورے حقائق جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے لیے ذکر کیے ہیں، ہر واقعہ کی جھلک جو ہے وہ ہمیں واقعہ کربلا کے اندر نظر آئے گی، اس کے کردار نظر آئیں گے، اس کے اسباق نظر آئیں گے، اس کے ایمان نظر آئیں گے، یقین و پہچان نظر آئیں گے، ہر خیر کا پہلو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے تو ان کے ہر خیر کے پہلو بھی جو ہے اور خیر والے کردار بھی نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح جہاں پر شر کی انتہا ہوئی ہے، شر کی ابتدا سے انتہا جو ہے وہ بھی ہمیں واقعہ کربلا کے اندر جو ہے کہ جتنے بھی شر کے کردار ہیں اور جو بھی شر کی انتہا ہو سکتی ہے، تو لہذا شر کی بھی جو ہے ہمیں وہاں مکمل طور پر جو ہے وہ انتہا نظر آتی ہے۔ وقت کی نزاکت ہمیشہ مد نیت ہوتی ہے، جس طرح میں نے پچھلے نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ ہمارا مقصد واقعات آپ نے سنے ہی ہوئے ہیں، زندگی میں بار بار سنتے ہیں، حقیقتیں تو یہی ہے نا کہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر جو ہیں ان کو ان کے وزن سے بھی بڑا تیر مار کر شہید کیا جا رہا ہے،
حضرت عباس ان کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں کہ جب وہ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ظاہری مراحل جو ہیں ہر ایک کے ہی کم از کم علم میں ضرور ہیں۔ اور نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر جو ہیں کہ وہ بھی کربلا کے اندر اپنی جوانی کو جو ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی وفاداری اور محبت کے انتہا تک جو ہے قربان کر رہے ہیں اور جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو ہیں کہ وہ بھی اس میں عملی کردار کی صورت میں جام شہادت جو ہے وہ نوش کر رہے ہیں۔ تو لہذا طریقے کوئی بھی ہو، کسی کو تلوار لگی، کسی کو تیر لگا، اور کسی کو کس ہتھیار کے ذریعے سے اذیتیں دی گئیں، اور یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ پر تیر بھی اور تلوار بھی، اور یہاں تک کہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ جسم سے جدا کیا گیا۔ یہ ظاہری پہلو ہیں، بڑے تکلیف دہ۔ جب ہم ان ظاہری پہلوؤں پر بھی غور کرتے ہیں تو بڑے تکلیف دہ مرحلے ہیں۔ اس لیے میں نے بیان پچھلے نشست میں کیا تھا کہ جب ہم ظاہری واقعات پر غور کرتے ہیں تو ہم ان کے ظاہری عمل پر ہی گم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس کی اپنے اوپر ایک رقت، رنجیدگی، اور یہاں تک کہ بے اختیار ہو کر کوئی رونے بھی لگ جاتا ہے، اور کوئی بے اختیار ہو کر ماتم بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ سارے ہی درجے اپنے جگہ پر محبت اور عقیدت کی جو ہے وہی حقیقت اور ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور کوئی اسی طرح سے ان واقعات کے اندر آپ کے ایمان کو ڈھونڈتا ہے اور پہچانتا ہے، اور کوئی یقین کو، کوئی اطمینان کو، اور کوئی انجام کو دیکھتا ہے۔ لہذا ایسا حوالے سے بہت سے لوگ اس فرقہ وارانہ اختلافی امور کے حوالے سے ایسے معاملات کو، ایسے مصدقہ اور مقدس واقعات کو جو ہے وہ جب مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تو ایسے واقعات کو بیان کرنے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بڑا محتاط ہو کر ایسے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ محبوبوں کا ذکر ہے، یہ خاصوں کا ذکر ہے، عام کا ذکر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی نشست میں جو ہے یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے لیے اندر ہر خاص و عام، ہر ایمان کے چھوٹے درجے سے لے کر ایمان کے اعلیٰ درجوں پر بھی فائز اپنے محبوبوں کے لیے واضح کر دیا کہ جو میرے رستے پر قتل ہوں ان کے لیے یہ ذہن نشین کر لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، اور انسانوں کے لیے فرما دیا کہ تم جو اس جسمانی وجود میں رہنے والوں ہو، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس گوشت پوشت کے وجود کو ہی جو ہے وہ زندگی تصور کرتے ہیں۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک یہ وجود برقرار ہے، ہم اسی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو مخلوقات کا بنانے والا ہے، وہ ایسی مخلوقوں کا، جیسے ملائکہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ان کو بھی زندہ قرار دیتا ہے، جیسے جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی پوری ایک زندگی کا ذکر کرتا ہے، جس طرح شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی ایک مخلوق قرار دیتا ہے۔ تو لہذا ایسا حوالے سے یہ تصور کہ فقط یہ جسمانی زندگی، یہ جسمانی وجود ہی زندگی کا منبع اور مرکز ہے، تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر مخلوقات بنائی ہیں ان کے حوالے سے ہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یحیی ہے، وہ یمیت ہے، کہ وہ زندگی کا کوئی ایک طریقہ ہی اس کے لیے
جو ہے اس کی مجبوری نہیں ہے، یا زندگی کا کوئی ایک طریقہ ہی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یا حیات کے لیے یہ وجود خاکی، یہ جو مٹی کا وجود اس نے ہمارے لیے بنایا ہے، یہ فقط یہی حیات کا اور منبع مرکز نہیں ہے۔ وہ حیات کو جب چاہے جس طرح کے علیحدہ علیحدہ وجود عطا کر دے، ایسے ایسے وجود عطا کر دے کہ جس کے بارے میں اس نے خود ہی واضح کر دیا کہ میں ایسے وجود عطا کرتا ہوں، اس طریقے سے زندہ رکھتا ہوں کہ تم ان کو مردہ مت کہو، کہ اگر ان کا یہ ظاہری وجود تم شہادت کی صورت میں کٹتے ہوئے بھی دیکھتے ہو، اور اس تمہاری عقل، تمہارا شعور جو ہے گواہی دیتا ہے کہ ظاہری اعضاء کٹ گئے، ظاہری وجود کٹ گئے، سانس ختم ہو گئی، خون نکل گیا، اعضاء کٹ گئے، اور اس عملی ظاہری وجود کے، وجود خاکی کے کٹنے سے جو ظاہری حیات کے ختم ہونے کا تصور ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو ہے وہ حیات کی ختم ہونے کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ فرما دیا کہ وہ جس طرح پہلے زندہ تھے، جس طرح وہ پہلے اس وجود خاکی کے اندر زندہ تھے، میری بارگاہ میں فقط یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کہنا جو ہے وہ لفظوں سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک لفظ جو ہے وہ حقیقت پر، عمل پر، پریکٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو وہ جانتا ہے وہ اس نے فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جس طرح کہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے پہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ فرشتوں نے، جن میں ابلیس بھی اس وقت اس جماعت میں شامل تھا، اعتراض کیا تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ آدم کے متعلق جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جو ان کا تقدس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا کرتا ہے، تو لہذا اس کا علم جو ہے وہ دوسری مخلوقوں کو بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکہ کے جو ظاہری پہلو ہیں اس کے حوالے سے بھی جس درجے کے اندر میں نے بتایا کہ یہ ایمان کے اور اسی طرح یہ ظاہری واقعہ کے عملی کردار سے یہ واقعہ جو شروع ہوتا ہے، تو لہذا جو جس حد تک جس طریقے سے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہی محبت کا درجہ ہے، اور ہر ایک کو اس کی محبت کے درجے کے مطابق ہی جو ہے وہ انعام ملے گا۔ لہذا یہ جو محبت کی نمازیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو محبت کی نماز کا ذکر کرتا ہے، خود اپنے لیے بھی فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اب ہم کس طرح ثبوت دے سکتے ہیں، ہم کس طرح گواہی اپنے لیے یا ہمارے حق میں کون گواہی دے سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ ہی ہے جو ہماری اس محبت کی نیت کو اور اس محبت کے لیے جو بھی قول فعل عمل ہم سے ہوگا وہی اس کی بہتر پہچان رکھنے والا ہے۔ تو لہذا وہاں پر نہ جھوٹ چلے گا، نہ جھوٹی محبت کا لفظوں کا دعویٰ چلے گا، بلکہ نیت اور عمل کی حقیقت اس کی بارگاہ میں پہچانی جائے گی۔ اسی طرح محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر بھی، اپنی ذات اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ رکھو۔ تو لہذا یہ معیار ہم دھوکہ تو کر سکتے ہیں، ہم داڑیاں رکھ کر، پگڑیاں پہن کر، سنتوں کو پورے کا پورا اپنا کر اور اپنے ظاہری حلیے کو جو ہے سنتوں میں ڈال کر ہدایت و محبت کا یہ ظاہری کوئی ثبوت، یہ حقیقت جو ہے کہ ہمارے قول فعل اور عمل کے تضاد کے ہم خود ہی گواہ ہیں تو اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تو لہذا یہ محبت کا عمل جو ہے فقط
جو ہے یہ ظاہری حلیہ سنتوں کے مطابق بنا لینے سے، 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے، لیکن ہر چیز کے اندر اگر محبت کی حقیقت موجود ہے تو ہماری وجود کی ایک ایک سنت کا عمل جو ہے وہ محبت کے کنیکشن اور درجے کو جوڑتا اور بڑھاتا جاتا ہے۔ تو لہذا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے محبت فرمائی تو لہذا ان کے ساتھ محبت کا معیار بھی جو ہے وہ عام انسان، کیونکہ کسی طرح سے نیت کا پیمانہ آج تک انسانوں سے نہ ایجاد ہو سکا ہے کہ فقط اہل معرفت ہی ہیں کہ جو نیتوں کی پہچان کر سکیں، یا پھر وہ معبود دائمی حاکم الحاکمین کہ جس کے بارگاہ میں تمام نیتیں اپنی عمل کے ساتھ پیش ہوتی ہیں، تو لہذا وہاں کسی کا دھوکہ نہیں چل سکتا، وہاں کسی کا ماتم اگر منافقت پر مشتمل ہے تو وہ بھی قبول نہیں، لیکن اگر محبت میں اس طرح کوئی محبت میں مشغول ہوا، اس طرح محبت میں کوئی رنجیدہ ہوا کہ وہ دیوانہ وار ہوا، جس طرح کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس طرح سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ جانے۔ تو یہ محبت کا ایک درجہ بیان کیا گیا ہے، محبت کا ایک درجہ بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا اسی حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے محبوبوں کے ساتھ جو محبت کا طریقہ ہے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، یا اللہ کے محبوبوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو، تو معیار جو ہے، حقیقت جو ہے، پیمانہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کے دست قدرت میں ہے پیمانہ۔ ہم انسانوں کے پاس اس پیمانے کی کوئی پہچان نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے معاملات میں ہم اختلاف کی بجائے احترام کو اس نیت کے ساتھ کہ ہم چونکہ کسی کے عمل کی نیت اور حقیقت کی پوری پہچان نہیں رکھ سکتے، اس لیے اس عمل کو جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے عمل کو بھی اور دوسروں کے عمل کو بھی، جو خیر ہے وہ تو خیر کا بھی جاننے والا ہے، اور جو شر ہے وہ شر کا بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہر ایک کا خیر والا عمل اس کے اپنے ہی لیے خیر والا ہے، اور ہر ایک کے شر والا عمل اس کے اپنے ہی لیے شر ہے۔ دوسرے کو خیر بعد میں ہے، ہر ایک خیر والے کا عمل اپنے ہی لیے خیر والا ہے، اور ہر ایک کا شر دوسرے کے پاس، جیسے یہ فرض کیا کوئی کسی کے اوپر دشمنی کا ہی ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس کا ارادہ جو دشمن کے ساتھ ہے لیکن انصاف پر اگر مبنی نہیں ہے تو وہ اس کی دشمنی اول اپنے ساتھ دشمنی ہے، اور اس کی نیت کی جو دشمنی ہے وہ اپنے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کا تو دشمن کو نقصان بعد میں پہنچے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس نے اپنے ہی لیے نقصان کا ارادہ پہلے سے کر لیا۔ اگر وہ دشمن کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور وہ دشمن اس قدر نقصان پہنچانے کے قابل نہیں، یعنی وہ دشمنی ایسی نہیں کہ جس کا خود ہی فیصلہ کیا جا سکے، خود ہی اس کی نیت کو پہچانا جا سکے، اگر کسی کو انسان قتل کر دیتا ہے تو لہذا جب وہ کوئی اس کے اوپر ہتھیار گولی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں نے بتا دیا کہ نیت، ارادہ، عمل، یہ تمام مرحلے جو وارد ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرامین و کاتبین ہمارے اوپر مقرر فرمائے ہیں تو لہذا ہماری نیت کو
جو ہے عمل میں جانے سے پہلے درج کر لیا جاتا ہے، اور ہماری نیت کو، ارادہ اور ارادے کو عمل میں پہنچنے کے جو مراحل چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال نامے میں بھی درج ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک جرم کی سزا جو ہے شریعت کے تقاضوں میں بھی، طریقت کے تقاضوں میں بھی، حقیقت کے تقاضوں میں بھی اور آخرت کے تقاضوں میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے۔ لہذا اسی حوالے سے یہاں پر میں چھوٹی سی ایک دلیل بھی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ حضور غوث اعظم کی وعظ و نصیحت کے اندر دلیل کے طور پر بھی بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کا، مومن کا، فقط دل میں ہی اس کی توہین کرتا ہے، دل میں، ابھی بات کس کی ہو رہی ہے؟ دل کی، اندر کی، ابھی اس میں عمل شامل نہیں ہوا، نیت شامل ہوئی ہے اور ارادہ شامل ہوا ہے، اگر عمل بھی شامل ہے تو ابھی پلاننگ کی حد تک ہے، اندر کی حد تک ہے کہ اگر کوئی دل میں توہین یعنی نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے کہ دل میں ہی توہین کرتا ہے تو گویا اس کو اتنا گناہ ہوتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کو اور بیت المقدس کو کئی مرتبہ ڈھا دیا، اس سے بھی زیادہ۔ اب جب اتنی بڑی سزا، اکثر ہمارے مریدین ہمارے پاس آتے ہیں، کسی کی نافرمانی کو بھی دیکھتے ہیں، کسی کی سرکشی کو بھی دیکھتے ہیں، کئیوں کی مخالفتوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ مخالفین جو ہیں، یہ دشمن جو ہیں، یہ سرکشی کرنے والے جو ہیں، ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ تو ہم پریشان ہو کر یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اندر ہی جب شر تھا، جب توہین کے الفاظ ابھی زبان سے بھی نہیں نکلے تھے، توہین کا ارادہ ابھی ہاتھ اور زبان کے شر کی صورت میں، عملی صورت میں بھی نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی سزا کا معیار مقرر کر دیا کہ جس نے دل میں توہین کی اس کو اتنا گناہ ہے کہ گویا اس نے خانہ کعبہ اور بیت المقدس کو کئی مرتبہ بٹھایا۔ اس میں مختلف گراہ بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں اختلاف کے حوالے سے اس گنتی کو نہیں بیان کر رہا، لیکن یہ بات اتھینٹک ہے کہ یہ دونوں میرٹ، خانہ کعبہ اور بیت المقدس کو کئی مرتبہ ڈھا دیا، اس سے بھی زیادہ گناہ اس کو جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب تمام مسلمان، تمام اہل ایمان خود سوچ لیں کہ جب دل میں توہین کرنے کا اتنا بڑا جرم، اور غور کریں، تھوڑا عقل دوڑائیں کہ خانہ کعبہ کو جو کئی مرتبہ ڈھائے، بیت المقدس کو کئی مرتبہ ڈھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا انجام کرے گا؟ اب جب اللہ نے یہ اس کے نامہ اعمال میں یہ جرم بھی لکھ دیا، مقدمہ درج ہو گیا، لہذا جب مقدمہ درج ہو گیا اور حاکم الحاکمین بھی وہی کہ جو نیتوں کا جاننے والا ہے، لہذا اس کی اور اس کے کرامین و کاتبین کی گواہی ساتھ موجود ہو، تو لہذا ایسے انسان کو کیا پھر خود سزا دینے کا ارادہ باقی رہتا ہے کہ اس نے تو اپنے لیے خود ہی اتنی بڑے، نہ صرف اس کا جرم جو ہے اپنے ہی لیے سزا بن گیا ہے، اور اس ایسے جرم کی نحوست، ایسے جرم کی نحوست، ایسے جرم کی سزا، ایسے جرم کی بے برکتی اسے دنیا میں بھی، باطن میں بھی، ظاہر میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ملتی ہے۔ تو لہذا یہ عملی زندگی کا عام ایک جو معیار مقرر کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں میرٹ مقرر کر دیا گیا ہے، تو اسی حوالے سے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے یاد رہے کہ جس طرح میں نے جو مین کردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر باقی جو آپ کی جماعت میں ہیں، جو وہ سب آپ کی عقیدت میں ہیں اور ان کی عقیدت واضح اور ثابت ہے، تو لہذا اسی واقعات کو جو ہے وقت کی نزاکت کے حوالے سے مختصراً
کہ جس طرح میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا تخلیق کائنات کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو لہذا آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا آپس میں علم کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، افضلیت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مقابلے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی، وہ نام نہیں بتا سکے۔ مختصر رہنمائی کر رہا ہوں نئے سننے والوں کے لیے، جو تفصیل سے سننا چاہیں تو وہ پہلی واضح نصیحت میں یہ بات تفصیل سے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں پر جرم واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر جرم کا علیحدہ علیحدہ درجہ ہے، ہر جرم کی علیحدہ علیحدہ سزا ہے۔ لہذا فرشتوں نے، جن میں ابلیس بھی اس وقت جماعت میں شامل تھا، اعتراض بھی مشترکہ، پھر مقابلہ بھی مشترکہ، اور پہچان بھی لیا سب نے۔ کیا آدم علیہ السلام نے چونکہ تمام چیزوں کے نام بتا دیے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، اپنی خلافت کے اعتبار سے آدم کو ہم سے افضلیت عطا فرمائی ہے، اور آدم علیہ السلام کی افضلیت کی فرشتوں پر بما ابلیس کے جب پہچان ہو گئی، تو تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کی بزرگی کے آگے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، جن میں اس جماعت میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اس واقعہ کے اندر، واقعہ تو میں نے بتایا کہ واقعات ہم بیان کر چکے ہیں، میں جرم واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جرم کہ یہ کربلا کے اندر جو ہے کیسے جو ہے وہ مراحل طے ہو رہے ہیں، کہ جس طرح فرشتوں نے پہچان لیا، اعتراض تو پہلے کیا، لیکن جب پہچان لیا کہ آدم علیہ السلام علم کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبوبیت کے اعتبار سے ہم سے افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سب نے سجدہ کر دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے نہیں کیا۔ تو لہذا جب پہچان کے بعد کوئی نہ مانے، غور طلب بات، جو نقطہ واقعہ آدم علیہ السلام میں اور واقعہ کربلا میں میں واضح بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کہ دونوں واقعات پہ غور کر لیں، کہ ملائکہ کی جماعت بھی شامل ہے، کہ اس وقت مخلوقات میں وہی موجود تھے۔ ابلیس جو جنات کا نمائندہ ہے، وہ بھی اس جماعت میں موجود تھا، جو اپنی عبادت و بزرگی کے اعتبار سے جو ہے وہ جتنی بھی محبتوں قربتوں میں تھا، اور فرشتے بھی محبتوں قربتوں میں تھے۔ لہذا جب پہچان لیا کہ آدم جو ہے اپنی نسبت کے اعتبار سے افضل، آدم اپنی بزرگی کے اعتبار سے افضل، آدم اپنے تقدس کے اعتبار سے افضل، آدم اپنے علم کے اعتبار سے افضل، تو لہذا جب یہ تمام پہلوؤں کی پہچان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھک جاؤ۔ اب تمام فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، انہوں نے پہچان لیا، وہ ایمان بھی لے آئے، پہچان بھی لیا، مطمئن بھی ہو گئے، یقین بھی کر لیا کہ ہاں آدم جو ہے افضل ہے، ہمارا اس کے اوپر اعتراض بے معنی تھا۔ لہذا انہوں نے ایمان، یقین اور پہچان اور پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے واضح پہلے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ قیامت تک کے لیے ایسی بزرگی عطا فرما دی ان کو، کہ جہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وہاں پر ہر جگہ پر ہی یہ ذکر کیا ہے کہ میرے ملائکہ پر بھی جو ہے ایمان لاؤ۔ اور اسی طرح اب واقعہ کربلا کے پہلو سے اس مرحلے کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لہذا پہچان بھی لیا، پرکھ بھی لیا، مقابلہ بھی کر لیا، سارا تقدس فرشتوں کی طرح ابلیس میں بھی واضح ہو گیا۔ لیکن جب پوری پہچان کر لی جائے، پوری پہچان واضح ہو جائے، تو پھر بھی جب اس کے سامنے سرنگوں نہ ہوا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تکبر کیا ہے اور یہ کافرین میں سے ہو گیا ہے۔ اس طرح پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ اس کی پچھلی زندگی کی تمام عبادات بھی ختم ہو گئی،
اور آگے کا انجام بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتیوں میں داخل ہو گیا، دنیاوی زندگی کے اندر بھی اور یہاں تک کہ آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے جہنم کا جو ہے وہ انتہائی دردناک جو ہے وہ عذاب کا جو ہے اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ تو لہذا اب اسی حوالے سے واقعہ کربلا کی طرف آ جائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف یزید ہے، لشکر یزید ہے اور دیگر جو سالار جو ہے وہ یزید کی فوج کے جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بار بار کا واقعہ کربلا میں یہ نظر آتا ہے کہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں، یہ میرے جو ہاتھ میں تلوار ہے یہ علی کی تلوار ہے، میرے سر اقدس پر جو دستار ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار ہے، میں ہوں جن کے بارے میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ بتائیں، غور کریں، کیا پہچان میں کوئی شک و شبہ ہے؟ جو جاننے والے تھے، جو پرانے تھے، جو یزید یا جو ہے صحابی سعد بن ابی وقاص کے ایک صحابی زادے جو اس فوج کے سبسلار بنائے گئے ہوئے تھے، یہ سب پہلے سے ہی پہچان رکھنے والے تھے، لیکن نئے والوں کے لیے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے حوالے سے بھی اور میدان کربلا میں بھی جو اپنی بلند آواز کے ساتھ جو ہے اپنی پہچان بار بار بیان کر رہے ہیں، اور یہ پہچان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں، کوئی ڈر خوف کے حوالے سے نہیں کہ اگر کوئی انجان ہے، اگر کوئی دھوکے سے یزید کی فوج میں لایا گیا ہے، اگر کوئی انجان ہے، کسی کو علم نہیں، تو جان لے کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں، یہ پہچان لے، اور یہ سب میرے اہل بیت ہیں اور یہ سب میرے ساتھی ہیں، رفقا ہیں۔ تو لہذا پہچان کے بعد پہچان بھی پوری ہو کہ یہ نسبت کے اعتبار سے افضل، یہ امامت و خلافت و وراثت کے اعتبار سے افضل، یہ علم کے اعتبار سے افضل، یہ بزرگی کے اعتبار سے افضل، یہ دنیا کے اعتبار سے افضل، یہ آخرت کے جو ہے اعتبار سے افضل، اور پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ظلم اور اس بہت سے لوگ جیسے ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ظاہری واقعات کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا ظلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہذا یہ ظلم کی انتہا کا کہ جب سب سے بڑا جرم جو ابلیس نے کیا کہ پہچان لے سمجھ کر پہچان کے مرحلوں سے فرشتوں کے ساتھ پہلے اعتراض کر لیتا، پہلے ہی اگر اعتراض کر دیتا، پہچان کے بغیر اعتراض کرتا کہ میں کسی اور نئی مخلوق کو نہیں مانتا، لیکن پہچانا آدم کے تقدس کو، آدم کی نسبت کو کہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے نسبت بھی واضح کر دی اور اللہ تعالیٰ نے علم بھی واضح کر دیا، اللہ نے بزرگی بھی بیان کر دی اور افضلیت بھی اور جو ہے علم کی کاملیت اور قابلیت بھی جب ثابت کر دی، تو لہذا جب یہ جو درجہ واقع آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں اور قرآن بھی اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے، قرآن کی روح سے ہی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہاں پر میں جرم واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یزید کا جرم ہے اور یزید کی فوج کا جرم ہے، یزید کے لشکریوں کا جو جرم ہے، تو لہذا یہ ابلیس کے اس جرم کے بالکل جو ہے ظاہری والے سے بھی کہ اس میں ابلیس اس جماعت میں یزیدی فوج کے اندر ابلیس پوری حزب الشیاطین کے ساتھ شامل ہے، اور کون ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو اس کی فوج میں سے یزید سے لے کر ایک عام سپاہی تک ہر کوئی جانتا ہے کہ جو مد مقابل ہیں، کہ جن کا ہم گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، جن کا ہم پانی بند کیے ہوئے ہیں،
جن کو ہم جو ہے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے نام و نشان کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ لہذا اس میں نے بتایا نا کہ واقعہ کربلا بہت سے پہلوں پر مبنی ہے، تو لہذا آج ہم اس نشست میں جو ہے واقعہ کربلا کے اس پہلو کو کہ کسی نے انجانے میں نہیں، فقط شیطان کے بہکاوے میں نہیں، شیطان کا بہکاوا انجانے میں ہو تو وہ ظلم ہے، شیطان کا بہکاوا جان بوجھ کر ہو کہ جان بھی لیا جائے، پہچان بھی لی جائے، میں دونوں پہلو بیان کیے جاتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جب پہچان لیا جائے، پورا یقین ہو جائے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم سے افضل ہے، نسبت کے اعتبار سے، تقدس کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے، اور دنیا کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر حوالے سے جب افضل ہے تو کیا اس کے سامنے کسی قسم کا اعتراض، کسی قسم کی مقابلہ آرائی، کسی قسم کی ہٹ درمی، کسی قسم کی ضد، کسی قسم کی انا پرستی یا کسی قسم کا بھی جو تقاضا بنتا ہے؟ واقعہ اعظم کیا ثابت کرتا ہے کہ فرشتوں نے جب یہ سارا کچھ دیکھ لیا تو جھک گئے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جو ہے اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے ان کو جوڑ لیا، اور ابلیس نے جو ہے پہچان ان تمام طریقوں کو، ان تمام درجوں کو پہچانا، اور لہذا پھر بھی وہ اپنے کفر سے باز نہ آیا، تو خود اللہ تعالیٰ نے تصدیق فرما دی کہ اس نے تکبر کیا ہے، تو لہذا یہ کافرین میں شامل ہے۔ اس کی پچھلی زندگی کی عبادات بھی ختم کر دی گئیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بھی جو ہے اس کے اوپر لعنتوں کا انبار جو ہے وہ ہمیشہ سے کے لیے جاری و ساری فرما دیا، اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم کی صورت میں واضح کر دیا۔ تو لہذا اس واقعہ کربلا کے اندر جو سنگین جرم ہے، واقعات کیسے ہوئے، جیسے میں نے بتایا کہ کیسے کس کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اس ظلم کی انتہا نہ ماننا، دشمنی کا اعلان کرنا۔ ابلیس نے پہلے نمبر پر سجدے سے انکار کیا، اور پھر نہ صرف سجدے سے انکار کیا بلکہ دشمنی کا اعلان کیا کہ میں آدم کو اور اس کی اولاد کو جو ہے ہر طرف سے جو ہے وہ گھیروں گا اور پوری دشمنی کروں گا۔ تو لہذا اسی حوالے سے واقعہ کربلا کے اندر ہمیں جو ہے ابلیس بھی اپنی پوری حزب الشیاطین کے ساتھ، لیکن شیطان بھی جو ہے اور اس کی جماعت بھی جو ہے ایسے ہی لوگوں کو اپنا ذریعہ بناتی ہے جنہوں نے اپنے دروازے شیطان کے لیے پورے کے پورے کھولے ہوتے ہیں، جن کی خواہشات نفسانیہ جو ہیں وہ پوری کی پوری شیطان کے مطابق ہوتی ہیں، کوئی درمیان میں مزاحمت نہیں ہوتی۔ تو لہذا اس واقعہ کے اندر یہ بات یاد رہے کہ ایک طرف اگر یزید ہے اور اسی طرح اس کی بری جو جماعت ہے، تو لہذا اس حوالے سے وہاں پر ابلیس کا بھی یہ کردار ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کی اور خاص طور پر جو امام الانبیاء ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت کو اور آپ کے نسب کو جو مٹانا چاہتا ہے، اور اس کا عملی کردار یزید جو ہے کہ جو جس کی خواہشات نفسانیہ اس حوالے سے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خوف زدہ ہے کہ میری یہ بادشاہت، میری یہ خلافت، میری یہ حکومت کہیں ختم نہ ہو جائے، تو اس لیے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کا جو ہے وہ پورا نام و نشان ہی مٹا دوں۔ لہذا اس حوالے سے جو ہے ابلیس کا کردار جو ہے وہ انکار کے حوالے سے ہے، ابلیس کا کردار جو ہے وہ دشمنی کے اعلان کے حوالے سے ہے۔ اور اگر ہم یہ جو ہے لشکر یزید کی طرف دیکھیں کہ وہاں پر انکار بھی ہے، وہاں پر دشمنی کا اعلان بھی ہے اور دشمنی کا عمل بھی ہے، تو لہذا سزا خود ہی آپ تصور کر لیں، جرم جو ہے وہ خود ہی تصور کر لیں، جرم خود ہی تصور کر لیں۔ ابلیس کے کیا
ابلیس کے جرم کہ اس کی پچھلی زندگی کی تمام عبادتوں کی نسب ختم ہو گئی، لہذا یزید کی بھی کوئی نسبت اگر پیچھے صحابیت سے جڑتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی اولاد سے ہیں یا حضرت امیر معاویہ کے نومینیٹ کیے ہوئے ہیں یا باقیوں نے کسی نے بھی اگر اس بیعت کو جبرن یا کسی طریقے سے بھی اس خلافت کو قبول کیا ہوا ہے، تو لہذا یہ جو جرم عملی ہے، یہ ارادہ اور یہ انکار، یہ اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام تر جو تقدس کے پہلو ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، ان سب سے انکار کرنا اور دشمنی کا اعلان بھی کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا، تو لہذا یہ جرم اتنا سنگین ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ابلیس اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ اپنی بزرگی کے اعتبار سے، اپنی عبادت و تسبیح حمد اور نسبت کے اعتبار سے فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا، لہذا پہچان کر بھی اس کا انکار کرنا اور دشمنی کا اعلان کرنا، اور اس کی جس طرح پچھلی ہر قسم کی بزرگی کو بھی ختم کر گیا، اس کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے نیک عمل کو بھی ختم کر گیا، اس کا کوئی اجر باقی نہ رہا، اور بلکہ آئندہ کی زندگی کے اندر بھی اس کے لیے لعنتیں ہی لعنتیں مقرر کر دی گئیں اور اس کے لیے جہنم کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تو لہذا واقعہ کربلا کے مقدمے کو جو ہے اس پہلو سے آپ بخوبی جو ہے خودی پہچان، عقل کے پیمانوں پر، ایمان کے تقاضوں پر، ایک عام مسلمان ہونے کی صورت میں بھی، اور اسی طرح ایمان کے جن جن درجوں پر بھی آپ غور کرتے جائیں کہ لہذا آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہاں پر ایسے جرم جو ہوتے ہیں، ایسے جرم جو ہیں وہ پھر کسی قسم کی نیکی کو، جس طرح کے بہت سے لوگ یزید کے ساتھ مختلف کئی قسم کے حکومت میں رہتے ہوئے کئی ایسے فوج کے مراحل کو نیکی کے حوالے سے بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ ابلیس بھی جنت میں تھا، جنت کے فرشتوں کا سردار تھا، اپنی تسبیح اور حمد کے اور بزرگی اور سجدہ ریزی اور اللہ کی بندگی کے اعتبار سے اس کی بزرگی بھی اپنی جگہ پہ بڑی ثابت تھی اور مصدقہ تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جس افضلیت کو آدم علیہ السلام کو خلافت کی صورت میں علم کے ساتھ، بزرگی کے ساتھ، افضلیت کے ساتھ جب سامنے لایا اور اس نے انکار بھی کیا اور دشمنی کا اعلان بھی کیا، تو لہذا جس طرح ابلیس کا پیچھے والا بھی ختم ہو گیا اور آگے والا بھی سب کچھ نیست و نابود ہو گیا، تو یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے ساتھ جن کی تقدس، جن کی بزرگی، جن کی خلافت، جن کی وراثت، جن کا علم جو ہے ان تمام نسبتوں کا پورا ثبوت فراہم کرتا ہو، تو ان کے سامنے کوئی بھی ان کے ساتھ کسی قسم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی دشمنی کا قول فعل، جیسا میں نے عمل کی بات میں نے بتایا کہ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرٹ جو ہے پہلے بیان کر دیا کہ جو دل میں ہی، ابھی جب یزید نے دل میں ہی ارادہ کیا تھا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے تقدس کو جب جھٹلایا ہوگا، یا جس نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مومنیت پہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی پہ، میں نے جیسے آغاز گفتگو تمام پہلو بیان کر دیے، ہر تربیت کے حوالے سے، ہر نسبت کے حوالے سے، ہر عطا کے حوالے سے، آپ کی عملی زندگی کی پوری سیرت جو ہے اس کے بارے میں اتنی تحقیق و جستجو کی گئی ہے، لہذا آپ کی عملی زندگی کا کوئی بھی ایک پہلو، کوئی ایک بھی نیگیٹو پہلو جو ہے وہ کسی طرح سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ آپ کی بزرگی جو ہے نسبتوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے قول فعل عمل کے اعتبار سے بھی مصدقہ تھی، مصدقہ ہے اور مصدقہ رہے گی، لہذا یزید کا جرم تو اسی وقت اتنا شدید شروع ہو چکا تھا، اور پھر اس جرم کے اندر جس نے بھی جو بھی کردار ادا کیا کہ جو خانہ کعبہ اور بیت المقدس کو ڈھا دینے والی حدیث مبارکہ، تو اس جب اندر کی توہین شروع ہوئی تھی اسی پہ وارد ہو چکی تھی، لہذا اس کی سزاؤں کا تصور کیا ہوگا، اس جرم کا تصور کیا ہوگا۔ بات وہی حقیقتوں کی ہے کہ جس طرح آج بھی ابلیس اپنے لعین ہونے کے باوجود جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے انسانوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے ماننے والوں کے خلاف، کیوں؟ کیونکہ اس نے سزا کا بھی سنا ہے،
اس نے ابھی سزا کا سنا ہے، ابھی سزا کا دیکھا نہیں ہے۔ ابھی سزا کا سنا ہے، سننے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس خام خیالی میں ہے کہ یہ فقط کہنے سننے کی باتیں ہیں، یہ فقط جو ہے آج چلو کہہ دیا تو کسی وقت معافی مانگ لیں گے، پہلے پورا جرم کر لے پھر معافی مانگ لیں گے، تو لہذا ایسی خام خیالیوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ لہذا اسی حوالے سے میں مزید بھی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ کو یہ میں نے بیان پہلے بھی کیا کہ ہر ایک قرآن پاک کے واقعات کا جو عملی ثبوت جو ہے وہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب کربلا کی جو جماعت میں پورے کے پورے ایسے ایسے کردار جو ہے وہ واضح نظر آئیں گے۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے جرم، جو کہ جرم کے بعد ہی جو ہے اس کی حقیقت کا تصور جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اور ایسے اقوال و افعال و اعمال سے جو ہو چکا وہ تو اپنے انجام کو یزید اپنے دنیاوی انجام کو بھی پہنچ چکا ہے، اپنی قبر کے انجام کو بھی یزید اور یزیدی لشکر بھگت رہے ہوں گے یقینی طور پر، اور آخرت میں بھی جو ان کا انجام ہے وہ اس پوری حقیقت کے ساتھ واضح ہے، مصدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی یزید کی خلافت پر فائز ہونے کے حوالے سے چند ایک ایسے امور، حکومتی امور کی نسبت سے اس کے بارے میں کوئی پازیٹیو، کوئی مثبت سوچ رکھتا ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ ہر بڑا گناہ جو ہوتا ہے ہر قسم کی نیکیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے، اور اس کا عملی ثبوت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو اس وقت تک ہمیں کوئی قرآن پاک سے مصدقہ ثبوت نہیں مل رہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی کو بندگی کی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی کو تسبیح کی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی کو حمد بیان کی تھی، لیکن ملائکہ کی جماعت میں ابلیس کے شامل ہونے سے تو یہ واضح ثبوت ہے، اور حدیث میں بھی اس کی واضح جو ہے وہ وضاحتیں ہمیں نظر آتی ہے کہ چپے چپے پر اس کے سجدے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت کے اندر جو ہے وہ جنات میں سے ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کی بزرگی، حمد، تسبیح اور بندگی۔ لیکن یہ تسبیح، حمد اور بزرگی جب کسی بڑے انکار پر، بڑے جرم پر ہو جائے تو یہ بات یاد رہے کہ پچھلا بھی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگلا بھی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کے حوالے سے اور نسبت کے اعتبار سے یہ بعد میں آنے والے کسی اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اہل اسلام جو ہے کسی شک و شبے کا شکار رہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین کے ذکر کیے گئے ہیں ان میں بھی ثابت ہے، جو صحابہ کے واقعات ہیں ان میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ مصدقہ ہے، واضح ہے، کہیں پر بھی کوئی تنازع جو ہے، کہیں پر بھی کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو لہذا یہ امت کے اولیاء جو ہیں ان کا بعد میں آنے والے اولیاء کا ذکر نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کہے کہ میں ولایت کو مانتا نہیں ہوں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کی سیرت کے حوالے سے بھی جو ہے ہر پہلو سے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو جب آپ کی پوری حیات مبارکہ کے اندر جو ہے ہمیں کسی قسم کا بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہے وہ نقص جو ہے وہ ہم
ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ کوئی آج تک ڈھونڈ سکا ہے اور نہ ہی کوئی نکال سکا ہے اور نہ ہی نکال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا اللہ کے ایسے محبوبوں کے اندر جو ہے وہ کیسا نقص ہوتا ہی نہیں. کیوں کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے معبود جو ہے کہ ہم میں سے اپنا ایک محبوب رسول بھیج کہ جو تیری آیات پڑھ کر سنائے, جو انہیں حکمت کی باتیں سکھائے, جو پاک کرے خود پاک ہو کہ جس کو تو پاک کرے, کہ ایسا پاک کہ جو دوسروں کو پاک کر دے. وَيُزَكِّيهِمْ تو لہذا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیتوں میں, گودوں میں, آغوشوں میں رہنے والے ایسے معصوم بچے کہ جن کو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی نسبت حاصل ہوئی ہو, دیدار کی نسبت حاصل ہوئی ہو, خون کی نسبت حاصل ہو, وراثت کی نسبت حاصل ہو, اور اقوال و افعال و اعمال ہر پہلو سے عطاؤں کی دعاؤں کی نسبت حاصل ہو, تو لہذا یہ ہستیاں تو اسی وقت ہی اتنی پاک اور پاکیزہ ہو گئیں کہ کسی صورت میں نہ اپنے نفس کا کوئی حملہ اور نہ ہی کوئی شیطان کا حملہ جو ہے. ایسی ہستیاں جو ہیں جو پاک جب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر کسی قسم کے وسواس کا یا شیاطین کے حاضر ہو کر ان کو جو ہے غلط رستے پر چلانے کا تصور جو ہے وہ باقی نہیں رہتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پاک کرتا ہے اور ایسا پاک کر دیتا ہے کہ وہ پاکیزگی فقط کو طہارت کے حوالے سے ہی نہیں ہوتی, بلکہ جو یزکیہم کہ اللہ تعالیٰ جب پاک کرتا ہے تو نفس کے اندر سے ہر قسم کے ایسے حجابات باطلہ کے جن کے ذریعے سے خواہشات نفس انسان پر حاوی ہوتی ہیں یا شیطان کا جو ہے رستہ انسان کے اندر داخلے کی صورت میں ممکنہ ہوتا ہے, تو لہذا ہماری خواہشات کے حجابات جو ہیں وہی شیطان کے حملوں کے دروازے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوبین جب تزکیہ نفس کے ساتھ پاک کیے جاتے ہیں یا وہ خود کو پاک کرتے ہیں تو لہذا اس حوالے سے وہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کے اندر خواہشات کے ایسے کوئی حجاب باقی نہیں رہتے. کہ یہاں پر اگر ہم اس واقعہ کو جو اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ خلافت کی جنگ تھی, یہ خلافت کے خلاف بغاوت تھی, تو لہذا ایسے تمام پہلوؤں سے ایسے سوچ یا کسی ایسی واضح نصیحت کو سن کر جو ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس طرح آغاز گفتگو بیان کیا کہ پہلے نسبتوں پہ غور کریں, سیرت پہ غور کریں, تقدس پہ غور کریں, علم پر غور کریں, خلافت پر غور کریں, امامت پر غور کریں, وراثت پر غور کریں. یہ تمام جا پہلو دیکھیں تو پھر غور کریں کہ یہ ہستی ہے کون. تو لہذا اس حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اسی طرح واقعہ آدم کے حوالے سے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو لہذا اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف سے جو ہے وہ پہلے سے مصدقہ حدیث بھی ہے, اصحابہ کی گواہیاں بھی ہیں, اور نسبت بھی جو ہے وہ مصدقہ موجود ہے, اور خود آپ کی عملی زندگی کی سیرت جو ہے وہی بھی موجود ہے. تو ان بزرگوں کے اعتبار سے میں بار بار ان پہلوؤں پر بات کو واضح کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ اور پھر آپ کے اوپر عقیدت رکھنے والے آپ کے اہل بیت اور آپ کے رفقا کا ہر ایک فیصلہ جو ہے, ہر ایک لمحہ جو ہے, ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل, ہر ایک بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار میں ہے. لہذا نہ امامت کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز سفر سے لے کر انتہائے سفر تک جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی خواہشات نفس کا حملہ ہو یا پھر شیطان کا کے حملے سے کوئی غلط فیصلہ ہوا ہو. جو کچھ بھی قدم ہے وہ آپ کا ہر ایک قدم جو ہے وہ حقیقت پر ہے, آپ کا ہر ایک قدم جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے. اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے لیے
اللہ تعالیٰ تو جہاں کلمہ طیبہ کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ہے ایمان کے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے، قول ثابت کے ساتھ جو ہے کہ وہ دنیاوی حیات کے اندر بھی اور آخرت کی حیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرماتا ہے کہ میں ان کو ثابت رکھتا ہوں۔ تو لہذا ایسی نسبتیں موجود ہوں اور ایسی دعائیں اور عطائیں جو ہے وہ موجود ہوں اور خود سے اپنی عملی زندگی کی سیرت بھی ساتھ موجود ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی وقت کے اعتبار سے، کوئی ایک انچ بھی فاصلے کے اعتبار سے، کوئی ایک حرف بھی جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے کوئی غلط ہوا ہو، ہر جگہ پر مکمل خیر ہی خیر ہے اور خیر ہی خیر موجود، ظاہر میں بھی ہے، باطن میں بھی ہے، اور ہر ایک حوالے سے ہے، نیت کے اعتبار سے، قول و فعل عمل کے اعتبار سے ہر ایک چیز مصدقہ ہے اور پوری کی پوری ثابت ہے، ایمان، یقین، پہچان، اطمینان، انجام ہر چیز کے حوالے سے واضح ہے۔ تو لہذا آج کی ہم نے اس مختصر سے نشست میں اس طرح میں نے بتایا کہ واقعہ کربلا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ ہماری عملی زندگی کے اندر جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم اللہ کو ڈھونڈیں تو ہر ایک صفت کے اندر ہمارے منہ کے اندر نوالے، جو ہم نوالا رکھتے ہیں تو اس نوال وہ ایک رزق ہے، اور رزق دینے والا کون ہے؟ رزاق۔ تو لہذا اگر ہم نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی اگر ہم ڈھونڈیں تو ایک نوالے کے اندر بھی ہمیں رزق بھی نظر آتا ہے، تو اس رزق کے اندر رزاق بھی چھپا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آگے ہماری سمجھ بوجھ ہے، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ ہم اپنے معبود کو کہاں کہاں پہچانیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ میں نے تو تمہارے اوپر پہچان کا کہ ہر ایک تمہارے اندر جانے والا سانس میرے رب ہونے کی پہچان ہے، ہر ایک باہر نکلنے والا سانس میرے رب ہونے کی پہچان ہے، ہر ایک تمہارے دل کی دھڑکن میرے رب ہونے کی پہچان ہے، خون کا جو ہے جسم میں گردش کر کے واپس آنا میرے رب ہونے کی پہچان ہے۔ تو لہذا کہاں کہاں تم جو ہے میری صفات کو جھٹلا سکتے ہو، کہاں کہاں تم میری ذات کو جھٹلا سکتے ہو۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایسے واقعات کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نظر آتی ہیں، ایسے واقعات کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک کے اندر جو محبوبوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو انہی محبوبوں کے پہلو ہمیں جو واقعات جو ہے نظر آتے ہیں، بار بار جو ہے وہ یعنی کردار وہی ہے، کردار خالق بحیثیت معبود کے ہر ایک مخلوق کے اندر، ہر مخلوق کے قول فعل کے اندر جو ہے وہ معبود، وہ خالق دائمی و حقیقی ہر جگہ پر جو موجود ہے، وہ بھی عملی کردار کی صورت میں ہمیشہ ہر جگہ پہ موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اور اسی طرح انسان و جنات کا معاملہ ہو تو ابلیس لعین جو ہے اپنی پوری حزب الشیاطین کے ساتھ جس نے دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے، لہذا ہر ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ کو چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی جگہ پر بھی جو ہے وہ اپنی پوری دشمنی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس طرح ہم اپنے خالق اور معبود کو بھی پاس ہوتے ہوئے ہر ایک چیز کے اندر، ایک اپنے سانس کے اندر، اپنے روٹی کے نوالے کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر جا کر ہضم ہونے والے ایک ایک ذرے کے اندر جب ہم اس مالک کو اتنا قریب ہو کر بھی اس کی صفات کو جو نہ پہچانے، تو یہ ہماری جہالت ہے، ہمارے اوپر حجابات کا معاملہ ہے۔ اسی طرح معبود کی معبودیت بھی ہر جگہ موجود ہے، اور ابلیس کی دشمنی جو ہے وہ اپنی پوری شیطانی حملوں کے ساتھ بھی ہر واقعہ، ہر جگہ پہ، ہر قوم کے اندر بھی قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ ہر جگہ پر بھی اس کی دشمنی موجود ہے۔ اور انسان جو ہے کبھی انبیاء مرسلین کی صورت میں، کبھی قوموں اور جماعتوں کی صورت میں جو ہے یہ واقعات جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو لہذا ہر واقعہ کے اندر جو ہے یہی قرآن پاک کے حقائق چھپے ہیں کہ جہاں پر کہیں ایمان نظر آتا ہے تو کہیں دشمن ایمان نظر آتا ہے، کہیں کوئی پہچاننے والا نظر آتا ہے اور کہیں پہچان کر بھی انجان نظر
نظر آتا ہے اور کہیں اطمینان نظر آتا ہے کہ وہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا اطمینان رکھتا ہے، اپنے انجام پر پورا اطمینان رکھتا ہے، اور کہیں شیطان وہ فقط دوسروں کو ہی دھوکہ دینے والا نہیں، وہ تو خود دھوکے میں مبتلا ہے، وہ بھی اسی دھوکے میں ہے کہ میں کونی آخرت میں جو ہے قیامت سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ اس کا تو اپنے ساتھ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جبکہ اس کے سامنے اللہ کا کلام جو ہے واضح موجود بھی ہو کہ میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے مومنوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی ان اپنے لفظوں سے، ان اپنے یقین دہانی سے، اپنے وعدے سے جو ہے اپنے کلام سے مطمئن کیا ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے عطاؤں کے وعدے کیے ہیں لہذا میں ان کے بھی خلاف نہیں کروں گا۔ اور ابلیس اور حزب الشیاطین اور جو بھی انسان اس کا اعلی کار بنیں گے اپنی خواہشات کی وجہ سے، لہذا ایسے جو یزیدی ہوں گے، ایسے جو ایمان دشمن ہوں گے، پہچان دشمن ہوں گے، یقین دشمن ہوں گے، اطمینان دشمن ہوں گے، لہذا ان کا انجام بھی جو ہے وہ ابلیس کے انجام کی طرح مصدقہ ہوگا۔ لہذا ان کی کوئی، جس طرح ابلیس کی کوئی نیکی اور نسبت نہ اس کے کام آئی تھی، نہ ہے، نہ آئے گی، تو لہذا ابلیس کے جال کے اندر جو بھی جائے گا، اس کی جماعت میں جو بھی جائے گا وہ گھاٹے والوں میں ہی ہوگا اور دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہونے والوں میں ہی ہوگا۔ تو لہذا واقعہ کربلا کے جو ایک عملی پہلو ہیں کہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ذات مبارکہ پر جو ہے پورا ایمان، پورا یقین، پورا اطمینان رکھنے والی آپ کی جماعت، جس میں آپ کی اولاد مبارکہ بھی شامل ہے، جس میں آپ کے جو ہے اہل بیت خواتین بھی شامل ہیں، جس میں چھوٹے سے بچے سے لے کر جو ہے بیمار بھی شامل ہیں اور بوڑھے بھی شامل ہیں، لہذا وہاں پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایمان و یقین و اطمینان و پہچان جو ہے حضرت علی اور فاطمہ کی نسبت سے جڑتا ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑتا ہوا، اللہ کے کلام کی نسبت کے ذریعے سے جڑتا ہوا، اپنے ایمان کو اللہ کی معرفتوں تک، ان معرفتوں کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، اور جب سمجھ نہیں سکتے تو ممکن ہے کہ بیان کرنے سے بھی یقینی طور پر قاصر ہیں۔ تو لہذا اس طرف جو ہے یہ ایمان کی جو ہے وہ حقیقتیں ہیں، اور اس ایمان کے اوپر جو ہے آپ کے اہل بیت جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی پورا ایمان رکھتے ہیں، ان کی ذات، ان کے ہر قول فعل عمل، ہر ایک فیصلے پر پورا یقین ہے، پورا اطمینان ہے کہ اگر جس طرح میں نے بتایا کہ وقت کی نزاکت ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے اس واقعہ کو مزید جو ہے وہ دیگر انبیاء مرسلین کے واقعات کے حوالے سے یہ بات مزید دہرائیں گے کہ ہر ایک جو ہے وہ مختلف قسم کے پہلو ہمیں واقعہ کربلا کے اندر اجتماعی امتحان کی صورت میں وہاں پر چھوٹی سی مثال کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور کشتی میں آپ کی پوری جماعت ہے، اور دوسری طرف کہ آپ کا بیٹا، بات تو بچاؤ کی ہے کہ باپ نبی اللہ ہونے کے ساتھ ایمان و یقین رکھتا ہے کہ جو کشتی میں شامل ہیں وہی بچیں گے، اور بیٹا جو ہے وہ ظاہری عقل اور نافرمانی کے سبب جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا ہے کہ نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہوں کہ وہاں طوفان اور سیلاب اور یہ پانی کہاں پہنچے گا کہ میں اپنی جان اس طریقے سے بچاتا ہوں۔ لہذا ہمیں وہاں کے معاملات بھی مد نیت ہیں، اور اسی طرح واقعہ کربلا کے اندر 18 سالہ نوجوان بیٹا علی اکبر جو ہے وہ اپنے باپ سے پہلے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ محبت کی جہاں جہاں بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے لیں کہ ستیلے بھائی جو ہیں وہ یوسف کی بزرگی سے حسد کرتے ہوئے جو ہے ان کو کنویں میں بھی پھینک رہے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے حسد کے سبب شیطان کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ لیکن واقعہ کربلا کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہاں ستیلے پن، وہاں بھی ستیلا پن تھا۔ حضرت علی اکبر بھی
जवान बेटे थे, हर कोई जान बचानी चाहता तो बचा सकता था, लेकिन हर एक का पूरा ईमान था कि इमाम का हर एक कौल फेल अमल, हर एक जो है फैसला वो मुसद्दका है, और लिहाजा हर एक ने पूरा ईमान रखा, लिहाजा वहां बेटे पर शैतान का हमला नहीं हो सका, और इसी तरह वहां सौतेले भाई पर शैतान का हमला नहीं हो सका, वहां हर एक ने अपनी पूरी की पूरी कुर्बानी दी है। तो लिहाजा इस हवाले से ये बात जो है याद रहे कि ये जो अंबिया मुरसलीन के वाक़यात हैं और वहां पर जो शैतान के हमलों का जिक्र है, वहां पर ये शैतान हमला करने में, और हम पूरी की पूरी बात जो है अल्लाह ताला अपने कलाम में ये वाज़िया कर चुका है कि ये कहकर कोई भी बरी नहीं हो सकता कि ये अंबिया और अल्लाह के महबूबों के वाक़यात हैं, और ना ही ये कहकर कोई बरी हो सकता है कि हम पर तो शैतान ने हमला कर दिया था, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो पहचानते ही नहीं थे, और शैतान ने ही जो कुछ करवाया है शैतान ने ही करवाया है। तो लिहाजा क़यामत वाले दिन जो है शैतान भी यही कहकर साइड पे हो जाएगा कि मैं तो तुम्हें सिर्फ वर्गलाने वाला था, बहकाने वाला था, मैं तो तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स को जो है वो तुम्हारे आगे बढ़ा बढ़ा कर पेश करने वाला था, मैं तो तुम्हें झूठे वादों और झूठे धोखों के साथ जो है वो वर्गलाने वाला था। लिहाजा इस हवाले से ये बात याद रहे कि शैतान के हमले अपनी जगह पे, लेकिन शैतान के हमले उसी वक्त वारद होते हैं जब हमारे अंदर खराबियां होती हैं, जब हमारे अंदर सुराख होते हैं, और हमारे अंदर के कहीं सुराख और ख्वाहिशात के हिजाब बात जो है वही शैतानी हमले का जब जरिया बनते हैं, तो हमारा ईमान और ज्यादा जो है वो उल्टा खराब हो जाता है, यकीन निस्तो नाबूद हो जाता है, इत्मीनान बेइत्मीनानी का शिकार हो जाता है, पहचान भी जो है वो अनजान का पर जब उस पर पर्दा पड़ जाता है, तो पहचान होने के बावजूद जो है वो ईमान जो है अनजान होने के दर्जे पर चला जाता है, और इसी तरह जो है अंजाम जो है वो हकीकत पर होने के बावजूद जो है वो अंजाम जहन्नम की तरफ चला जाता है। ये हमारे अंदर की खराबियां हैं, ये हमारे अंदर की खराबियां हैं जो शैतान को मजीद हमारी खराबी के बढ़ाने का जरिया बनाती हैं, और हमारा अंजाम जो है वो मजीद जो है वो जिल्लत और इबरत पर जो है वो चला जाता है, जहन्नम की गहराइयों तक चला जाता है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि वाक़या करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी पूरी जमात के अंदर जो है वो ख्वाहिशात नफसानियों से भी पाक है और हिजाबात बातला से भी पाक है कि किसी सूरत में चारों तरफ से हमले होने के बावजूद जो है ना ज़हर के ज़रिए से शैतान कामयाब हुआ है, ना बातन के हवाले से किसी को अखेड़ने में जो है वो कामयाब हुआ है। तो इसलिए ये बात जो है याद रहे कि हमारी ही कमज़ोरियाँ जो हैं वो शैतान के हमलों का ज़रिया बनती हैं। हम शैतान पर बाल डालकर किसी सूरत में बचाव नहीं कर सकेंगे। पहले हमारी खराबियाँ जो है वो हमारे अंजाम का ज़रिया बनेंगी और बुरे अंजाम का ज़रिया बनेंगी अगर हमने अपनी खराबियों को मुजाहिदा नफ्स के साथ अल्लाह के और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल साबित कलमा तैयबा के ज़िक्र की सूरत में हमने जब तक अपने आप को पूरे का पूरा ईमान के एतबार से भी साबित ना किया और यकीन के एतबार से भी साबित ना किया और कम अज़ कम इतना ही पहचान लिया कि अल्लाह ताला भी सच्चा है और हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सच्चे नबी हैं, तो लिहाजा अल्लाह की तौहीद पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान, यकीन, पहचान और इत्मीनान और अंजाम भी वाज़िया है कि हर गुफ्तगू के हवाले से वाक़या करबला के मैंने बताया कि ये तो बहुत तवील जो है ये ऐसे ही ये कुदरत ने इस वाक़या के लिए जो ये सारा सेटअप जो बड़ी मुद्दतों से चल रहा था, इस वाक़या के अंदर बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े असबाक हैं, बड़े बड़े हकीकतें
خیر کے حوالے سے بھی اسباق ہیں اور شر والوں کے لیے بھی اس میں اسباق موجود ہیں. تو لہذا اسی حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ ان گفتگوؤں کا جو حقیقی مغز ہے وہ یہی ہے کہ ہم سننے والوں کے لیے کہ ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ان واقعات کو سن کر ایسے اللہ کے محبوبوں کا ذکر بھی سن کر اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے دشمنوں کا بھی جو ہے یہ شر والا جو ہے ذکر سن کر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ لا الہ یہ ہر قسم کے شر کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور الا اللہ خیر کو جو ہے خیر کے نور کو روشن و منور کر دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ جو ہے یہ ذکر جو ہے ہمارے اس نور کا چاروں طرف کا دائرہ بن جاتا ہے اور نور توحید جو ہے وہ نور رسالت کے دائرے کے اندر ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے. تو لہذا کلمہ پڑھنے والوں یہ یقین رکھو کہ کلمہ ایمان کی حقیقت ہے اور کلمہ اعمال میں بہترین عمل ہے اور کلمہ حق کے حوالے سے حق کا مجموعہ ہے اور کلمہ اپنے اطمینان کے حوالے سے کہ جس میں پورا اطمینان ہے کہ اللہ کی توحید جو ہے اللہ کی معبودیت کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سوا کوئی اور رسالت نہیں. لہذا نہ انسانوں کے حوالے سے اختلاف کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ولایت میں اختلاف مختلف فرقوں اور مسائل میں اختلاف لیکن جہاں پر بھی چلے جائیں نمازوں کے ارکان میں اختلاف ہو یا روزوں کے اوقات میں اختلاف ہو زکوٰۃ کے مراحل میں اختلاف ہو حج کے مراحل میں اختلاف ہو یا دیگر جو جتنے بھی ہماری شریعت کی زندگی کے مراحل ہیں ان میں اختلاف ہو یا سلاسل کے مراحل میں اذکار میں مشائق کے سلاسل کے جو ہے طریقوں میں اختلاف ہو, لیکن یہ بات یاد رہے کہ بحثیت معبود نہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں لا الہ الا اللہ کی صورت میں کوئی اختلاف ہے اور نہ انسانوں میں افضل جو ہے انبیاء مرسلین سے جو افضل امامت کے حوالے سے کہ جو انبیاء کے بھی امام ہیں. تو لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں محمد ہونے پر اور آپ کے اسم مبارک سے آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کے مقام رسالت کے حوالے سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا کلمہ پہ ایمان کے حوالے سے بھی شک نہیں, کلمہ کی توحید و رسالت پہ یقین کے حوالے سے بھی کوئی شک نہیں, کلمہ کے اوپر توحید اور رسالت کی پہچان کے حوالے سے کوئی شک نہیں, اور کلمہ کہ اللہ کی توحید کا حقیقی مجموعہ ہے اور کلمہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا مجموعہ ہے اس پر بھی کوئی شک نہیں, کلمہ قرآن کے پورے پیغام کا مجموعہ ہے اس پر بھی کوئی شک نہیں, اور کلمے کا انجام ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر. لہذا جس نے دنیا میں کلمے کو اختیار کیا تو کلمے کے بارے میں یاد رہے کہ موت کے وقت بھی کلمہ خود وفاداری کرے گا. جب دماغ بیماری یا جسم زبان کوئی بھی اعضاء ساتھ نہیں دیں گے تو روح ساتھ دے گی. جب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے وحی امید کا حکم لے کر جو ہے بندے کی طرف آتا ہے تو یہ بات عاموں کے لیے عام حوالے سے تو ملک الموت کا ہی ذکر کیا گیا ہے, لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. وہ بھی اسی وقت مالک بھی موت کے وقت موجود ہی ہوتا ہے, معبود بھی موجود ہی ہوتا ہے. تو لہذا کلمہ جو ہے قول ثابت جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے, اور جسم سارا جو ہے وہ مفلوجی کی حالت میں بھی جا چکا ہو یا اچانک کسی کی گردن بھی کٹ جائے تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ روح جو ہے وہ خود و خود کلمہ پڑھنے والی بن جاتی ہے. ہر ایک رگ و ریشہ جو ہے کلمہ پڑھتا ہے. قبر کے اندر ہر ایک سوال کا جواب خود ہی کلمہ
کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قبر کے اندر کشادگی جو ہے، وہ قبر کے اندر راحت و سکون جو ہے، ہر ایک روپ جو ہے، ہر ایک قبر کے اندر جو سہولت ہے، وہ کلمہ ہی اس کے لیے جنت بن جاتا ہے، قبر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اٹھتے ہوئے بھی محشر کے اندر بھی جو کلمہ پڑھ کر اٹھے گا، اسے سایہ عرش میں فوراً کلمہ پہنچا دے گا۔ اور اسی طرح سے انجام یہاں تک کہ پل صراط، جو کہ کلمہ ہی بذات خود پل صراط ہے، کلمہ کی جو ہے ایمان کی جو ہے پوری حقیقت جو ہے وہی پل صراط کی حقیقت ہے۔ اسی لیے جن کا کلمہ کے اوپر یقین ہوگا وہ تو ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھنے میں جو ہے پل صراط کو بھی پار کر لیں گے، اور جنت کی کنجی اور جنت کی سند اور جنت کی حقیقت بھی کلمہ ہے۔ تو لہذا نہ اس کے ایمان بے شک، نہ اس کے یقین بے شک، نہ اس کے اوپر پہچان بے شک، نہ اس کے اوپر اطمینان میں شک، اور نہ ہی اس کے انجام میں شک۔ لہذا جب اول بے شک نہیں، آخر بے شک نہیں، اس کے ظاہر بے شک نہیں، اس کے باطن بے شک نہیں، تو لہذا یہ بات یاد رہے کہ یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کی جو حقیقت ہے، وہ کلمہ توحید و رسالت کی جو ہے وہ انتہا بھی ہے، رضا بھی ہے اور بقا بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مراحل میں ہم اگلے اور مختلف پہلوؤں سے اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، کیونکہ واقعہ کربلا کو قرآن سے الگ نہیں ہے۔ جس طرح پہلے اس قرآن سے ہونے والے واقعات جو ہیں وہ قرآن کا حصہ بنے ہیں، تو اسی طرح سے قرآن جو ہے اپنے پورے پرتو کے ساتھ قیامت تک چل رہا ہے، تو یہ واقعات اسی طرح دہراتے جائیں گے۔ تو لہذا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پوری جماعت کا اول بھی کلمہ تھا، آخر بھی کلمہ، ظاہر بھی کلمہ اور باطن بھی کلمہ۔ اور اس حوالے سے ہم سب حاضرین و ناظرین و سامعین کے لیے ایسے واقعات کے جو ہے واقعات تو ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اطمینان و پہچان کو پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور انجام کو پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ واقعات میں یاد رہے کہ جو نیکی کو اختیار کرتے ہیں، کلمہ توحید و رسالت کو اختیار کرتے ہیں، کلمے سے لے کر اپنی وفاداری اور محبت کو بڑھاتے جاتے ہیں، تو لہذا ان کا انجام اور ان کی بزرگی اب بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے، خیر بڑھتی جاتی ہے، اور شر جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی میں ہمارے اللہ کی رضا ہے، اسی میں ہمارے جو ہے وہ خیر کی فنا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت ظاہر و باطن کی بقا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے واقعات کی روشنی میں جو حقیقت ہے، ایسے واقعات قرآن پاک کے واقعات ہوں یا قرآن پاک کے بعد ہونے واقعات ہوں، تو یہ بات یاد رہے کہ ہر واقعہ کی کہانی، ہر واقعہ کے کردار، ہر واقعہ کے اندر ہونے والے واقعات، ان تمام چیزوں کو یہ چیزیں ہمیں متاثر کرتی ہیں، اور ہمیں ان کی پہچان کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے اوپر ہمارے ان تمام واقعات کے، تمام کرداروں کے ہم پر اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر واقعہ کے اندر، ہر کردار کے اندر جو ہے جو حقیقت چھپی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایمان کو بھی پہچاننا ہے اور بے ایمان کو بھی پہچاننا ہے، پہچان کو بھی اور یقین کو بھی پہچاننا ہے، اور پہچان اور یقین کے دشمن کو بھی پہچاننا ہے، اپنے انجام خیر کو بھی پہچاننا ہے، اور اپنے انجام شر سے جو ہے وہ بچاؤ کو بھی پہچاننا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے بہترین جو مددگار ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریمانہ کے ساتھ اپنے اس قول ثابت پر جو ہے ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سر تبا رگ و ریشے کو کلمہ طیبہ کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رکھے، اور ہر ایک ذرے کو پوری مضبوطی کے ساتھ ثابت رکھے، اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظاہر و باطن میں اس قول ثابت کے ساتھ جو ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا کے اس آج ہم نے جو مختصر پہلو کو کہ ایک طرف پہچان کا جو ہے وہ واضح ہے کہ جو شخصیت ہیں اور جو کردار ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جماعت ہر ایک پہلو سے جو ہے وہ پوری پہچان کے سارے درجوں پر پوری اترتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے یزید
اور اس کا لشکر جو ہے وہ پہچان رکھنے کے باوجود، اور جن کو نہیں بھی پہچان تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پکار کر جو ہے پہچان کے عذر کو پورا کیا ہے۔ واقعہ کربلا کو جب علماء سے سنے، کتابوں میں پڑھیں، تو واضح نظر آئے گا کہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نسبت، اپنے جو ہے متعلقہ حدیث کو دہرا کر جو ہے اپنی پہچان کو واضح کر رہے ہیں، تاکہ جو کوئی بھی آئے پہچان رکھ کر دشمن سامنے آئے، کوئی انجانے میں، کوئی انجان دشمن نے اگر حملہ کر دیا تو وہ تو انجان بن کر کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے مد مقابل کون ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کس کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہذا اس حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان کے عملی کردار کو پورا کا پورا واضح کیا ہے کہ میں حسین ابن علی ہوں، اور یہ جماعت جو ہے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے گلشن کے پھول ہیں۔ تو لہذا آپ نے جو ہے اپنے پوری جو پہچان کو واضح کیا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید لشکر کے اندر کوئی بھی ایسا ہو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہل بیت کی نسبت، بزرگی، علم، سیرت، تقدس اور انجام تک سے بھی واقف نہ ہو۔ تو لہذا اس حوالے سے ہمیں اس واقعہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کی حقیقی دلیل، جو قرآن کی دلیل ہے، میرا بیان میں تو صرف ایک لفظوں کی صورت میں وضاحت کر رہا ہوں، لیکن قرآن تو آیات کی صورت میں حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ آدم کی بزرگی بھی اپنی جگہ پہ اتھینٹک، اور اسی طرح ملائکہ اور اس کی ملائکہ کی جماعت میں ابلیس بھی، یہ تمام واقعات یہ کافرین ہونے کا، تکبر کا، جہنم کے انجام کا، اور اس کی پچھلی زندگی کی تمام عبادتوں کے بھی ختم ہونے کا، اور آئندہ کے لیے بھی برا جہنمی ہونے کا یہ اعلان قرآن کا ہے۔ میں صرف ایک وضاحت کر رہا ہوں۔ تو لہذا یہاں پر اہل ایمان جو ہیں ان کے انجام کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کردار دو جماعتوں کی صورت میں، جماعت کربلا کی صورت میں اور جماعت یزیدی لشکر کی صورت میں، تو واضح ہو چکا کہ یہ جرم کتنا سنگین جرم ہے کہ جس کو تو صرف دل میں ہی لے آیا جائے تو اتنا کبیرہ گناہ بن جاتا ہے کہ شاید اس کے گناہ کا گراف یا مقدار انسانی عقل میں بھی نہیں سما سکتا۔ اور یہاں پر تو فقط نیت ہی نہیں، فقط ارادہ ہی نہیں، بلکہ پورا عملی کردار ادا کیا گیا ہے۔ تو لہذا اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جتنا کو قرآن کی آیات واضح کرتی ہیں کہ دنیا میں بھی ذلت، اور دنیا سے لے کے قیامت تک بھی جو ہے اور ذلت والا عذاب، اور آخرت میں بھی انجام جو ہے وہ ایسے ایمان دشمنوں کا جو ہے، ایسے پہچان والی بزرگی والی ہستیوں کے ساتھ جو ہے دشمنی کی جو ہے وہ دل سے جب شروع ہوتی ہے تو عمل تک جو بھی پہنچے تو لہذا اس کا انجام جہنم ہی جہنم ہے، جہنم کی گہرائیاں ہی گہرائیاں ہیں، اور دنیا کی اور قبر کی اور ہر ایک مرحلہ جو ہے، ہر ایک مرحلے کے اندر جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ذلت والا، درد والا، ہر قسم کے عذابوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایسے ایمان دشمن اور پہچان دشمن، اطمینان دشمن اور یقین دشمن جو شیطان صفت اور شیطان کا اعلی کار جو لوگ ہیں ان کا انجام ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں اس واقعہ کے اس پہلو کے حوالے سے خیر اور خیر والوں کے ساتھ نسبت اور ان کے ساتھ محبت کر رکھنے والوں کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محبت کرنے والے کا انجام محبت کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جس کی بھی نیت میں حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے ساتھ محبت کسی بھی پہلو سے چل رہی ہے، کسی بھی طریقے سے چل رہی ہے، ہمیں اس محبت کو کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جنہوں نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جماعت کے ساتھ دشمنی کی، ان کی مذمت کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا کہ کوئی کرتا ہے تو اس مذمت کی حمایت جو ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دشمن کا جو دوست ہے
وہ بھی دشمن کے ہی مترادف ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خیر اور شر کی پہچان ہر واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، چاہے وہ قرآن کا ہو یا ہماری عملی زندگی کا ہو، کہ ہر خیر کو پہچانو اور ہر واقعے میں پائے جانے والے شر کو پہچانو، اور اس وقت جو ہے اپنی عملی زندگی میں اس کو سبق کو سیکھو اور خیر کو اپناؤ اور شر سے خود کو بچاؤ۔ یہی جو ہے ہر واقعہ کی حقیقت اور انتہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر جو اس واعظ و نصیحت میں بھی کی گئی یا ایسے واقعات میں جو بھی خیر ہے، ہر خیر کو پہچاننے اور ماننے اور اس سے محبت رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر کی مذمت، ہر شر کو سمجھنے اور ہر شر کے جو ہے اس سے پناہ کی بھی ہمیں توفیق و رحمت احسان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔